رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا اپنی زندگی میں اپنا کوئی جانشین مقرر کیا تھا؟ یہ سوال اتنا اہم ہے جس پر مکتبہ اہل سنت اور تشیعت میں لفظی لڑائی کہہ لیں، اختلاف کہہ لیں، چلتا آیا ہے۔ تو جانشین رسول کے حوالے سے یا مسئلہ خلافت یا امامت کے حوالے سے مختصر روشنی ڈالیے گا۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ بہت شکریہ آپ کا جنید بھائی، آپ نے اس قابل سمجھا مجھے کہ یہاں بلایا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ جہاں تک آپ نے جو سوال کیا ہے، مختلف اوقات میں انہی پروگرامز میں یہ تمام تر باتیں میں کلیئر کر چکا ہوں۔ دیکھیں، اللہ رب العالمین کا جو وعدہ ہے اور ہمارا جو عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کی مسند کا فیصلہ رسول اللہ کریں گے، اللہ کرے گا، اور یہ ایک روز روشن کی طرح ہمارا عقیدہ ہے جسے ہم بیان کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین کے وعدے کی طرف آؤں کہ اللہ رب العالمین نے مومنین سے وعدہ کیا تھا، جو ہماری دلیل ہے۔ میں نے مختلف پروگرام میں پہلے بھی اس چیز کو ذکر کیا تھا، سوالات بھی اٹھائے تھے کہ اللہ رب العالمین نے مومنین سے وعدہ کیا۔ وعدہ کیا ہے؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات۔ میرا تم مومنین میں سے وعدہ ہے، میں تم میں سے، یعنی تم مومنین میں سے کوئی امیر المومنین بنے گا۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، کہ میں تمہیں زمین کا خلیفہ بناؤں، کما استخلف الذین من قبلہم، جیسے میں نے پہلے خلیفہ بنائے تھے، خلفاء بنائے تھے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے مومنین کے ساتھ وعدہ کیا ہے، اور خلافت کی بات کی ہے تو ارض کی خلافت کی بات کی ہے، یعنی اسلام کی خلافت کی بات کی ہے۔ پوری زمین پر جہاں جہاں اسلام ہوگا وہاں اللہ کی خلافت ہوگی۔ تو اللہ رب العالمین نے مومنین کے ساتھ وعدہ کیا ہے، اور یہ اس میں اللہ رب العالمین نے قید لگا دی ہے کہ کما استخلف الذین من قبلہم، جیسے میں نے پہلے بنائے تھے۔ تو آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں کہ پہلا جو خلیفہ بنا اور جو بعد میں خلفاء بنے، حضرت آدم سے لے کر جتنے بھی خلفاء کا ذکر ہے، ان کا بننے کا کرائٹیریا دیکھ لیں۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے پہلے خلیفہ بنے تو اللہ کی مرضی سے بنے۔ حضرت ہارون حضرت موسیٰ کے جانشین بنے، اللہ نے انہیں خلیفہ کہا ہے قرآن میں، تو وہ اللہ کی مرضی سے بنے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو خلیفہ کہا ہے، تو وہ اللہ کی مرضی سے بنے، وہ کسی اور طریقے سے خلیفہ نہیں بنے۔ مختصر بات کرنا چاہوں گا، یعنی یہ تمام خلفاء بنے جو اللہ رب العالمین کی مرضی سے بنے، اور اللہ رب العالمین نے کما کہہ کر یہ قید لگا دی ہے جیسے پہلے بنائے تھے، تو کوئی نیا نظام نہیں آئے گا۔ اور ذات محمد مصطفیٰ کیا ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے کیا کہا ہے کہ ہم نے کیوں بھیجا ہے، ہدف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آنا، ان کا ہدف کیا ہے آنے کا؟ کہ اللہ رب العالمین سورہ ابراہیم کی پہلی آیت میں کہتا ہے کہ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، کہ ہم نے اس رسول کو بھیجا ہے کتاب دے کر تاکہ یہ لوگوں کو ظلمات سے نکال کر نور میں داخل کریں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کا ہدف کیا ہے انسانیت کے لیے، تمام انسانیت کے لیے، کہ وہ لوگوں کو ظلمات سے نکال کر نور میں داخل کریں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذمہ داری سونپی ہے کس نے؟ اللہ رب العالمین نے۔ بے شک۔ جہاں آیات اترتی ہیں اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، تو نماز کیسے پڑھنی ہے رسول بتائیں گے۔ زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ کیسے دینی ہے رسول بتائیں گے۔ حج کرو، حج کیسے کرنا ہے رسول اللہ بتائیں گے۔ تمام تر وضاحتیں کون دے گا؟ اللہ کے رسول دیں گے۔ تو جہاں آیت اتر رہی ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، تو یہاں پر بھی اولی الامر کون ہے، اس کی وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے۔ ایک سوال میں نے اٹھایا تھا، دوبارہ آپ کے پروگرام میں اٹھا دیتا ہوں، کیا اللہ رب العالمین کبھی ہمیں کسی فاسق و فاجر کی اطاعت کا حکم دے سکتا ہے؟ کیا ہم اللہ کے لیے یہ گمان کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ آپ کہہ رہے ہیں، لیکن یہی سوال آپ اگر ہمارے برادران سے کریں گے، آپ کے پاس سوشل میڈیا پر ویڈیوز موجود ہوں گی کہ حدیث سنائی جاتی ہے ممبروں سے بیٹھ کر۔ ایک ہمارے یعنی شہر کے
مشہور نام ہے ان کی طرف سے کہ جو ظالم فاسق فاجر آپ پر مسلط ہو جائے اس کی اطاعت اللہ نے واجب کیا، ان کا بیان موجود ہے. ہم اس چیز کو نہیں مانتے. واضح کلیئر بات ہے کہ اللہ رب العالمین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہیں کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، عالمین کے لیے رحمت ہیں. رسول اللہ لوگوں کو ظلمات سے نکال کر نور میں داخل کرنے آئے ہیں. تو رسول اللہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کے وارث ہیں. ان کی ساری تگ و دو، ان کا دین پہنچانا، ان کا مشقتیں جو انہوں نے کاٹیں، زحمات انہوں نے جو بھی اٹھائیں، یہ سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا. جنگیں کی، ہمیں دین اسلام دیا. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ دین اسلام لانا، اس کا ہدف یہ تھا کہ رسول اللہ ہم سے یہ کہہ کر جائیں کہ جو ظالم فاسق فاجر تم پر مسلط ہو جائے اس کی اطاعت اللہ نے واجب کی ہے، اس کی اطاعت کرنی ہے، اس کے خلاف خروج نہیں کرنا. اگر ہم اس بات کو مان لیں تو پھر بہت سارے سوال اٹھتے ہیں کہ امام حسین اپنے نانا کے دین سے ہی غافل تھے؟ نعوذ باللہ. تو بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے نور کی اتباع کریں. اللہ رب العالمین نے ہدایت کا ذمہ اپنے سپرد کیا ہے. ان علینا للہدیٰ، کہ ہدایت کا ذمہ میرا ہے. اور جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے زمین پر بھیجا تو آپ یہ آیات اٹھا کر دیکھ لیں، ایک سورہ بقرہ میں، ایک سورہ طٰہٰ میں ہے کہ قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، کہ تم نیچے اتر جاؤ. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تمام انسانیت سے خطاب ہے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، کہ جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آ جائے. فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَا، جس نے بھی میری بھیجی ہوئی ہدایت کی اتباع کی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، بے شک، یعنی پھر نہ ہی اسے کوئی خوف ہوگا، نہ ہی وہ کسی غم میں مبتلا ہوگا. بے شک. یعنی اللہ رب العالمین نے تمام انسانیت سے خطاب کیا کہ اگر میری بھیجی ہوئی ہدایت کی اتباع میں رہو گے تو نہ کسی خوف میں مبتلا ہوگے، نہ کسی رنج میں مبتلا ہوگے. تو قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہدایت کی ضرورت ہے. بے شک. اور اللہ رب العالمین ہر زمانے میں ایک ہادی رکھتا ہے کہ جو لوگوں کو ہدایت کرے. اور اللہ رب العالمین کبھی اپنی سنت کو نہیں بدلتا. سنت اللہ التی قد خلت من قبل فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ آئے ہیں اسی لیے کہ لوگوں کو ظلمات سے نکال کر نور میں داخل کریں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی یہ ذمہ داری بخوبی نبھائی ہے. اکثر میں ان جملات کو دہراتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں ہمیں دین پہنچایا ہے، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے یہ کہا ہے، ہمیں ضمانت دی ہے. میں محمد ضمانت دیتا ہوں، میرے بعد اگر قرآن اور اہل بیت کی پیروی کرو گے، میں تمہارے درمیان قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں، اگر ان سے متمسک رہو گے تو میں محمد تمہیں ضمانت دیتا ہوں کہ تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. بے شک. میں نے جہاں سے ابتدا کی کہ رسول اللہ جہاں سے ابتدا کیا استخلاف سے، کہ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ وہ تم میں خلیفہ بنائے گا جیسے پہلے بنائے تھے. تو اب وہ اللہ رب العالمین کیسے بنائے گا، سورس کیا ہے، کس کے ذریعے سے بنائے گا؟ تو اللہ رب العالمین کے لیے اپنے پیغمبر کے سوا کوئی اور بہتر نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں خلیفہ دے کر جائیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ وصیت کر دی. اکثر میں نے سوالات اٹھائے ہیں، تمام میرے ساتھ جو بیٹھنے والے مفتیان حضرات تھے، میں نے سب سے سوال کیا. بخاری میں موجود ہے، مسلم میں موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے بعد میرے 12 جانشین ہیں. اب جب رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہیں، تو اس آیت کو ملا لیں آپ آیت استخلاف کو. تو کیا وہ آیت استخلاف کا جو مصداق ہوگا اور رسول اللہ کے بعد جو رسول اللہ کا جانشین بنے گا، دو الگ چیزیں نہیں ہوں گی، وہ ایک ہی ہوگا. تو اللہ کے رسول، اس میں نے آئے اولو الامر بھی پڑھی کہ یعنی اطاعت کرو اللہ کی، رسول کی، اور اولو الامر کی، اس کو بھی پڑھا. تو جہاں پر ہر چیز کا سوال رسول اللہ سے ہوتا تھا، جی کہ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، پیسوں کو کیسے خرچ کریں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، یہ آپ سے جو ہے یتیموں کا سوال کرتے ہیں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ، ہر سوال رسول اللہ سے ہوتا تھا. تو جب رسول اللہ کی موجودگی میں، رسول اللہ خود صاحب امر ہیں، ان کی موجودگی میں ایک تیسری اطاعت کا حکم ہو رہا ہے، تو کیا کبھی کسی نے نہیں پوچھا ہوگا یا رسول اللہ آپ اولو الامر ہیں، آپ کی موجودگی میں ہمیں ایک تیسری اور یعنی شخصیت کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، یہ کون ہے؟ تو رسول اللہ کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ خود ڈیفائن کریں کہ یہ کون ہے جس کی اطاعت کا حکم اللہ نے دیا ہے.
بے شک. یعنی جو میں چیز چاہ رہا ہوں کہ پہنچ جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ کہا کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہیں، یا اس سے ہم کیا مراد لیں گے؟ جو جس طرح بنتا جائے تو ہم اسے جوڑتے جائیں رسول اللہ سے. اگر ہم اس سیکوینس میں چلیں گے تو اس میں یزید بھی آ رہا ہے، اس میں آل مروان بھی آ رہے ہیں، اور جس طرح سے یہ عقائد رائج ہیں کہ بھئی جو جیسا بھی آ جائے اس کی اطاعت اللہ نے واجب کی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے درمیان قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں، تو اس وقت جو بھی لوگ موجود ہیں ان کے لیے اگر سبب ہے کوئی انہیں بچائے گا گمراہی سے، تو کون ہے؟ قرآن اور اہل بیت علیہ السلام. کیونکہ کون کہہ رہا ہے؟ رسول کہہ رہے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے. یہ ہمارے جملے نہیں ہیں کہ میں کہہ رہا ہوں. کون کہہ رہا ہے؟ تو یعنی جب رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں، تو یعنی آئے استخلاف کو بھی ملا لیں، آئے اولو الامر کو بھی ملا لیں. تو جو فرد لوگوں پر آنا چاہیے وہ اہل بیت سے آنا چاہیے. یہ قرآن کہہ رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت کہہ رہی ہے. تو ان 12 کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہیں، جن میں سے امام مہدی کو ہر مکتبہ فکر مانتا ہے کہ رسول اللہ نے اپنی زندگی میں ان کے آنے کی معرفی کی کہ وہ آئیں گے، ان کا نام بتایا، سب چیزیں بتائی، وہ کیا کیا کریں گے سب رسول اللہ نے آپ کو بتایا. یعنی اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام مہدی کے آنے کا بتا رہے ہیں کہ یعنی ہم اس زمانے کے لوگوں کی فکر ہے رسول اللہ کو کہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے ان پر کون حجت ہے، ان کو ہماری اتنی فکر ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کو اپنے فوراً بعد کی فکر نہ ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصیت نہ کریں. تو یہ چیز جو ہے ممکن نہیں ہے. میں نے پہلے بھی چیزیں عرض کی ہیں کہ باب لکھے ہوئے ہیں کتابوں کے اندر، بخاری کے اندر، کہ کتاب الوصیت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو وصیت کے سوا دنیا سے گیا وہ جاہلیت کی موت مر گیا. ایک حدیث وہ ہے کہ جو اپنے وقت کے امام کی معرفت کے سوا دنیا سے گیا وہ جاہلیت کی موت مرا. ایک وہ ہے کہ جو وصیت کے بغیر گیا. تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، وہ بات کیوں کرتے ہو جو خود عمل نہیں کرتے. جو رسول ہمیں کہہ رہے ہیں اور اللہ رب العالمین بھی امر کر رہا ہے کہ میں آپ کو آیت سنا دوں کہ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت. اللہ رب العالمین نے تم پر لکھ دیا ہے. آپ سنتے نا یہ آیت یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین. اسی طرح سے میں حوالہ دے دوں تاکہ جو ہمارے سامعین ہیں سننے والے کہ میں نمبر بتا دوں، یہ بہت ضروری رہتا ہے. یہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 180. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین. تم پر یہ واجب کیا جاتا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت کا وقت آ جائے تو اگر وہ کچھ مال چھوڑ جانے والا ہو تو ماں باپ اور رشتہ داروں کے لیے دستور کے مطابق وصیت کر جائے. اللہ سے ڈرنے والوں پر یہ ایک حق ہے. یعنی جب اللہ رب العالمین مومنین سے کہہ رہا ہے کہ میں نے تم پر یہ لکھ دیا ہے، تمہیں یہ عمل کرنا ہے، تو رسول اللہ خود اس سے کس طرح سے مبرہ ہو سکتے ہیں کہ وہ یہ عمل نہ کریں؟ عمل میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے آگے ہیں. اگر نماز کی آیت اتری ہے تو سب سے زیادہ پڑھنے والا نماز کون ہوگا؟ رسول اللہ. عمل کر کے دکھانے والے کون ہوں گے؟ تو جب یہ آیتیں اتر رہی ہیں تو رسول اللہ کے لیے یہ جملہ کہنا کہ رسول اللہ بغیر وصیت کے دنیا سے گئے ہیں، تو کیا یہ قرآن کی مخالفت نہیں ہے؟ جی. اچھا، یہاں پر اہل سنت والجماعت آپ سے اختلاف کریں گے. جی. اچھا، وہ اختلاف ہی کریں گے کہ جو آیت استخلاف ہے یہ عمومی ہے. وہ کہیں گے اس کی تفسیر میں کہیں پہ بھی یہ واضح مینشن نہیں ہے کہ مولا کائنات کا نام ہو یا 12 جانشین کا نام ہو. کوئی بھی متقی پرہیزگار جو ہے وہ خلیفہ بن سکتا ہے. پھر وہ دوسرا اعتراض یہ کریں گے اگر آپ بخاری و مسلم میں 12 جانشین رسول یا خلفاء کا تذکرہ کرتے ہیں تو اسی بخاری و مسلم میں ایسی روایات بھی ہیں کہ جس میں جیسے مولا کائنات نے صحیح مسلم کی روایت ہے جس کے ظہری راوی ہیں کہ حضرت علی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خلافت نہیں مانگی تھی، کہ اگر مانگ لیتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دیتے تو پھر یہ امت خلیفہ نہیں بناتی. ایسے بھی الفاظ آتے ہیں. پھر ایسے بھی الفاظ آتے ہیں کہ قرطاس کے موقع پہ کہ رسول اللہ اپنی وصیت نہیں لکھوا پائے، اور پھر اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ 3 دن کے بعد جو ہے، یعنی قرطاس کے واقعے کے 3 دن بعد بھی رسول اللہ زندہ رہے. واقعہ جمعرات کا تھا اور پیر کو وصال ہوا تھا. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کو امت میں چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے اجماع سے جو ہے وہ حضرت ابو بکر کو بنا دیے گئے خلیفہ،
اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اہل سنت اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت علی نے حضرت ابو بکر کی بیعت کی ہے، تو یہ چیز انڈوز ہو جاتی ہے کہ ان کی خلافت صحیح ہے۔ دیکھیں اس کو جو ہے نا وہ اپنے ذہن سے جو ہے وہ اس کو دلیل بنا لی جاتی ہے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر تو اہل سنت بھائی ہمارے یہ کہتے ہیں کہ یہ معاملہ لوگوں کا ہے، تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کتنے خلفاء لوگوں نے بنائے؟ پہلی خلافت اگر اجماع سے بنی ہے، دوسری خلافت کیسے بنی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت عمر کو کہا، تو اپوائنٹ کیا انہوں نے، ہاں تو پھر وہ اسی حساب سے بننی اور چاہیے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ صحابہ میں مشورہ ہوا اور پھر خلیفہ بن نہیں، گئے۔ ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ جب رسول اللہ نے وصیت نہیں کی، لوگوں پر چھوڑ دیا، تو جی پھر جی۔ رسول اللہ کی یہ سنت بن جاتی نا، تو یہ تو پھر سنت کے خلاف ہو گئی بات کہ بھئی کسی کا نام مقرر کر کے جانا۔ تو بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نہیں، اہل سنت پتہ کیا کہتے ہیں؟ ہاں۔ اہل سنت کہتے ہیں حضرت عمر کے خلیفہ بننے پر بھی صحابہ نے اعتراض بھی کیا تھا، اور حضرت ابو بکر نے کنونس کیا، پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بیعت ہوئی ہے۔ نہیں، وہ لکھ کر دے کر گئے نا۔ پھر اگر اجماع ہی ہے تو پھر حضرت عمر نے شورا بنائی، شورا بنائی تھی، تو امت کے جو ہاں، مقدس ترین ہاں، لوگ ہیں، جی، حضرت جو معاویہ نے اپنے بیٹے کو نامزد کیا، ان جی۔ کے لیے بیعت لی، تو پھر یہ کیا اب اسے ٹوٹل اسلام کہتے جائیں گے؟ اچھا، اللہ کی حضرت طرف سے؟ معاویہ کا معاملہ الگ ہے۔ دیکھیں، حضرت معاویہ نے اپنے بچے کو بنایا، جی۔ ابو بکر نے اپنے بچے کو نہیں بنایا خلیفہ، عمر نے نہیں بنایا، عثمان نے نہیں بنایا۔ اچھا، حضرت علی نے بھی نہیں بنایا، وہ تو امت نے حضرت نہیں، حسن کو بنایا۔ مولا یہ علی نے different ہے امام بات۔ حسن کو بنایا، ان کی وصیت کی ہے، ان کی وصیت رسول اللہ نے کی ہے۔ اچھا، اہل سنت کیا ڈیفرنٹ ہے وہ بات؟ ٹھیک ہے، ڈیفرنٹ ہے، میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے جیسے میں نے پہلے بنائے، تو جب جو پہلے بنے ہیں اسی کرائٹیریا پر رسول اللہ کے بعد بھی بننے۔ بات یہ ہے کہ جو فرد رسول اللہ کے بعد مسند رسول پر آ رہا ہے، آیا وہ امت کو ہدایت کر رہا ہے؟ تو اللہ رب العالمین کا یہ فرمان واضح ہے کہ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع ام لا یہدی الا یہدی فما لکم کیف تحکمون۔ حق یہ ہے کہ جو حق کی ہدایت کرے، پیروی اس کی کرو، نہ کہ اس کی پیروی کرو جو خود محتاج ہدایت ہے۔ فما لکم کیف تحکمون، تم یہ کیسی قضاوت کرتے ہو؟ امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ رسول اللہ نے وصیت کی ہے کہ میں تمہارے درمیان قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں۔ امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام اگر میرٹ کے حساب سے بھی آپ دیکھیں گے تو رسول اللہ کے بعد سب سے بڑھ کر علم رکھنے والے ہیں، مدینۃ العلم ہے۔ امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام رسول اللہ کے بعد سب سے بڑھ کر شجاع ہیں، ان کے پاس حکمت ہے، یعنی جو کرائٹیریا، جو میزان قرآن نے دیا ہوا ہے اس پر پورے اترتے ہیں کہ حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، جو جانتا ہے اور جو نہیں جانتا دونوں برابر نہیں ہیں۔ یہ آپ نے یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل میں ایگری کرتا ہوں، لیکن اس میں اہل سنت آپ سے اعتراض کریں گے جی۔ کہ حضرت علی نے حضرت ابو بکر، عمر، عثمان کی بیعت کی ہے، کمپرومائز کیا، ان کے خلاف کوئی جنگ نہیں کی، بلکہ دین اسلام پھیلانے میں ساتھ دیا ہے، تو یہ تو انڈورسمنٹ ہے نا۔ وہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ نہیں، یہ تو دیکھیں، تاریخ اسٹیبلش ہسٹری کہہ رہی ہے۔ دیکھیں میری بات سنیں، بات یہ ہے کہ امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا اعتراض کیا ہے یا نہیں کیا؟ جی جی، بلکہ مانا ہے۔ دیکھیں نا، نہیں، آپ کہہ رہے ہیں نا، ہم اس چیز کو نہیں مانتے نا اچھا، کہ نہیں امیر المومنین اچھا، علی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کوئی بیعت بھی کی ہو۔ دیکھیں بات یہ اچھا، ہے بیعت کہ ثابت نہیں ہے۔ نہیں ہے نا ہمارے پاس، تو ہم تو اس کو مانتے ہی نہیں ہے نا۔ بخاری مسلم میں تو ہے۔ دیکھیں بیعت کرنا ہو اور ہوتا ہے، اور جو حالات چل رہے ہیں اس پر خاموشی اختیار کرنا ایک الگ چیز ہے۔ کہ بعض اوقات کبھی کوئی چیز آپ مصلحتاً کر رہے ہوتے ہیں، اس میں یقیناً آپ کچھ نہ کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، کہ بہت ساری مثالیں ہیں کہ حضرت ہارون اللہ کے خلیفہ تھے، حضرت موسیٰ انہیں اپنی قوم میں چھوڑ کر گئے تھے، لیکن انہوں نے حضرت ہارون کو چھوڑ دیا، بلکہ سامری کے کہنے پر کیا امت ایک دوسری طرف چلی گئی اور بچڑے کو معبود بنا لیا۔ تو حضرت ہارون موجود تھے، انہوں نے نہ تلوار اٹھائی، نہ انہوں نے کوئی ایسا عمل کیا، بلکہ کیا کہا کہ میں ان کا جو اللہ رب العالمین نے جواب قرآن میں بیان کیا ہے کہ انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، میں اس بات سے ڈر گیا کہ بنی اسرائیل میں تفرقہ نہ ہو جائے۔ امیر المومنین کی وصیت رسول اللہ نے کی تھی، اور امیر المومنین رسول اللہ کی بات لوگوں کو یاد دلواتے تھے۔ یہ نہیں کہتے تھے کہ تم نے مجھے کیوں نہیں بنایا، وہ کہتے تھے آپ کو اللہ کے رسول نے کیا کہا ہے۔ بات یہ ہے کہ تو صحابہ پھر منکر کیوں ہو گئے؟
لاکھوں صحابہ نے ابو بکر صدیق کی بیعت کی ہے، نہیں وہ بیعت عامہ جو ہے ہاں بالکل وہ ٹھیک منکر، ہے. تو وہ حدیث ثقلین کے خلاف کیسے ہو گئے؟ ایون سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے خلیفہ ہونا چاہیے. آپ یہی تو میں چیز کہہ رہا ہوں کہ اتنی اس گڑبڑ سوال کیسے کا ہو تو گئی؟ آپ جواب دیں گے نا، اس سوال کا جواب شیعہ قوم نہیں دے گی. نہیں تو وہ کہتے ہیں ہم حدیث ثقلین کا مطلب یہ دیتے ہیں کہ قرآن و اہل بیت سے مراد صرف حسن سلوک تھا، اور یہ بات حضرت علی جانتے تھے. اچھا اس سے مراد حسن سلوک تھا. حسن قرآن یعنی قرآن اور اہل بیت کے ساتھ زیادتی نہ کرنا، ظلم نہ کرنا، بلکہ ان سے دین لینا اور کسی بھی معاملے میں ان کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ کرنا، یہ حصے مراد لیتے ہیں. تو آپ نے کتنا دین لیا ان سے؟ آپ نے مولا علی سے کتنا دین لیا ہے؟ آپ نے بھی اہل فاطمۃ الزہرا اہل سلام سنت اللہ والجماعت علیہا کے سے کتنا دین لیا ہے؟ اہل سنت والجماعت کے محقق ہیں علامہ طاہر القادری صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے 14,500 احادیث لیے ہیں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے. وہ ساری کتابوں میں درج ہے. دیکھیں بات سنیں، آپ جس طرح سے وہ چیز کو بیان کر رہے ہیں نا مثال کے طور پر، تو اگر حکومت کی بات ہے تو وہاں پر پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر ہیں، لیکن اگر فقہ کی بات ہے تو آپ فقہ میں حضرت ابو بکر کے مقلد نہیں ہیں، پھر آپ امام ابو حنیفہ کے. وہاں پر آپ کا بالکل کرائٹیریا چینج ہو جاتا ہے. یعنی ہمارا یہ کانسیپٹ ہے کہ خلیفہ وہ ہو جو آپ کو دین بھی دے، آپ کو فقہ بھی دے، آپ کو رسول اللہ کی تمام تر باتیں بتائے. یعنی وہ رسول اللہ کے علم کا وارث ہونا چاہیے. ہمارا یہ کانسیپٹ ہے، کلیئر کانسیپٹ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جس طرح گزشتہ قوموں کے اندر کتابیں بھیجی، پھر یہ کہا کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، کہ ان میں سے ہم نے اپنے چنیدہ بندوں کو کتاب کے وارث قرار دیے. ہمارا یہ کلیئر کانسیپٹ ہے کہ جب قرآن اور اہل بیت ساتھ ہیں تو قرآن جو ہے ہمیں اللہ کی طرف سے آئین ملا ہے، اس پر عمل اہل بیت کروائیں گے. یہ تب ممکن ہے کہ جب ان کو آپ حاکمیت دیں گے. اب یہاں پر جو یہ آیت ہے کہ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، کہ اے محمد ہم نے آپ پر جو کتاب نازل کی ہے اس میں ہر چیز کا مفصل بیان ہے. بے شک. تو جہاں یہی سوال ہم اٹھاتے ہیں کہ جہاں اللہ رب العالمین نے گزشتہ کتابوں کے وارثین قرار دیے کہ ایک نبی کتاب لے کر آتا تھا، دوسرا نبی وارث بن کر آتا تھا، ان کے اوصیاء بنتے تھے، یہ اللہ کی سنت رہی ہے، تو یہ قرآن جسے قیامت تک باقی رہنا ہے، اس کا وارث کون ہے؟ اس کا وارث کہاں ہے؟ اس کا وارث کیا رسول اللہ نے ٹھہرایا ہے؟ اگر رسول اللہ نے اس کا وارث ٹھہرایا ہے تو وہ اہل بیت کو ٹھہرایا. اگر آپ اجازت دیں تو اہل سنت کا ایک اعتراض ڈسکس کرتا ہوں. اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ جب اہل تشیع اہل سنت پہ الزام لگاتے ہیں کہ خلفۂ راشدین والمہدیین ابو بکر عمر عثمان ان کے خلافت کی سلیکشن کے معیار میں فرق ہے، ٹھیک ہے، کہ ابو بکر کی سلیکشن میں فرق ہے، ابو بکر نے عمر کو بنایا، حضرت عمر نے 6 رکنی کمیٹی بنائی، ٹھیک ہے، پھر حضرت عثمان کو خلیفہ بنایا، پھر اس کے بعد تمام مسلمانوں کے اجماع سے مولا کائنات بنے، اور پھر بقول آپ نے کہا کہ انہوں نے حضرت حسن کو اپوائنٹ کیا، حضرت حسن خلیفہ بنے، جو آپ کے یہاں سیریز ثابت ہے. تو انہوں نے پھر اہل سنت آپ پہ اعتراض کرتے ہیں. اسی طرح ڈفرینٹ معیار ائمہ اہل بیت نے بھی ہیں. کیسے؟ امام علی علیہ السلام نے کمپرومائز کرتے ہوئے ابو بکر عمر عثمان کی خلافت کو مانا، تسلیم کیا اور ان کا ساتھ دیا دین اسلام کو پھیلانے میں. پھر دوسرے امام حسن نے اسلام کو بچانے کے لیے جناب معاویہ بن ابو سفیان کے ساتھ صلح کی، صلح حسن، اور خلافت سے دستبردار ہو گئے. پھر تیسرا سٹانس ہم امام کا دیکھتے، امام حسین علیہ السلام کا، جو دونوں سے مختلف ہے، کہ انہوں نے کسی بھی حالت میں یزید کے اقتدار کو قبول نہیں کیا اور اپنے پورے خاندان کو اللہ کی راہ میں قتل کروا دیا، جام شہادت نوش کی. تو یہ 3 الگ الگ معیار نہیں ہیں. دیکھیں میری بات سنیں، جب بات آپ دین کی کر رہے ہیں نا، جی جی، تو آپ جو ہے 30 سال میں اس دین کو فلاپ کر رہے ہیں. کہ جو نظام آپ بیان کر رہے ہیں یہ نہیں، ائمہ اہل بیت کے کمپرومائزز تو ہیں نا. میں آپ کی کمپرومائز جس طرح سے آپ سمجھ رہے ہیں ہم اس کو اس ذہن سے نہیں سمجھتے. اچھا ٹھیک. بات یہ ہے کہ کمپرومائزز یہ ہوتا ہے کہ بھائی میں اس نظام کو قبول کر رہا ہوں. نظام کو قبول کرنا الگ چیز ہے اور خاموشی اختیار کرنا الگ چیز ہے. آپ کسی ملک میں رہ رہے ہوتے ہیں تو جو آپ کے مزاج کے مطابق نہیں ہے، آپ کے دین کے مطابق نہیں ہے، لیکن آپ وہاں رہ رہے ہوتے ہیں. اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے دین کے ساتھ کمپرومائز کر رہے ہیں، آپ اپنے دین پر چل رہے ہوتے ہیں. بات یہ ہے کہ امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام
وہ شخصیت ہیں کہ جو حق کی ہدایت کرتے ہیں، بے شک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر کے دن انہیں اپوائنٹ کیا ہے۔ بے شک اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی قرار دیا ہے، انبیاء کے سلسلے کو تمام کیا ہے، تو وہاں پر اللہ رب العالمین نے آیت اتاری ہے۔ وہ آیت کیا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ ہم نے یہ محمد تم مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں مگر آخری نبی ہیں۔ نبوت کو تمام کر دی، یعنی مہر لگ چکی کہ اب کوئی نبی بن کر نہیں آئے گا، لیکن ایک عہد اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم سے کیا ہے کہ پہلا امام جب بنایا، آپ نے سنا ہے آیت کہ قال انی جاعلک للناس اماما، کہ ابراہیم ہم نے تمہیں انسانوں کا امام بنایا، تو انہوں نے دعا مانگی، قال ومن ذریتی، اے میرے رب میری ذریت میں اسے رکھ۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ جواب دیا کہ لا ینال عہد الظالمین، میرا کسی ظالم کے ساتھ امامت کا عہد نہیں ہے کہ میں کسی ظالم کو امام بناؤں گا۔ اول چیز یہ سمجھ لیں پہلے۔ اب اللہ رب العالمین نے امامت کا سلسلہ شروع کیا۔ پورے قرآن کے اندر آپ مجھے دکھا دیں کہ اللہ رب العالمین نے یہ کہا ہو کہ میں نے امامت کو تمام کر دیا، دکھا دے، کوئی دکھا دے ہمیں کہ اللہ رب العالمین نے یہ کہا ہو کہ میں نے سلسلہ ہدایت کو تمام کر دیا۔ ہم بات کر رہے ہیں ہادی کی، اللہ رب العالمین کی طرف سے مقرر کردہ کہ جسے اللہ گزشتہ طریقے سے بنائے گا۔ وہ ہادی اور خلیفہ دو ڈیفرنٹ چیزیں نہیں ہیں، میں چاہ رہا ہوں کہ آپ میری بات سمجھیں۔ جی 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 تو اللہ رب العالمین نے کہیں پر کوئی آیت نہیں اتاری کہ ہم نے امامت کو تمام کر دیا، بلکہ اللہ رب العالمین اب ایک نیا باب کھول رہا ہے۔ وہ نیا باب کیا ہے سمجھیے گا اس کو، کہ اپنے ساتھ یعنی رکھ رہا ہے کہ انما ولیکم اللہ، میں تمہارا ولی ہوں، ورسولہ، اور رسول ولی ہے، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، یہ اللہ اپوائنٹ کر رہا ہے کہ اور تمہارا وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے، نماز قائم کرتا ہے۔ آپ اٹھا کر دیکھ لیں کس کے لیے یہ آیت اتری ہے۔ اللہ رب العالمین خود ایک اپوائنٹمنٹ کر رہا ہے تیسری ولایت کی، جی جی اپنی ولایت ساتھ ساتھ، میری ولایت، میرے رسول کی ولایت اور اس کی ولایت۔ اب یہ تینوں کو اللہ رب العالمین نے ایک ہی کرائٹیریا میں رکھا۔ اب یہ تین چیزیں، اور اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم، یہ بھی تین چیزیں، یہ ایک ہی سلسلہ ہے۔ جی جی کہ ہم جو چیز کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنی ولایت کے ساتھ رکھا ہے، ہمارا جو کانسیپٹ ہے کہ مسند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وارث وہ بنے جو معصوم ہو، جی، اور یہ اللہ رب العالمین کی چاہت ہے، یہ ہمارا کوئی خیالی عقیدہ نہیں بنا ہوا کہ اللہ رب العالمین نے ہم پر اطاعت واجب کی ہے، اور جس کی وہ اطاعت واجب کرتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے، جی وہ نہیں چاہتا، جس کا جواب آپ خود دے چکے۔ پہلے ہی میں نے آپ سے پوچھا کہ بھائی اللہ کیا ہمیں کبھی کسی ایسے کی اطاعت کا حکم دے سکتا ہے کہ جو فاسق و فاجر ہو؟ اللہ سے تو ہر مسلمان اچھا گمان کرے، بالکل ایسا اللہ سے نیگیٹو آپ کو نہیں کر سکتے۔ دوسری وہ بات شیطانی ہاں، یہاں پر ایک اور میں سوال آپ کے سامنے اٹھاتا ہوں، کیا اللہ کوئی ایسا عہدہ کہ جو سپیریئر عہدہ ہو کسی غیر معصوم کو دے سکتا ہے؟ وہ سپیریئر عہدہ کیا، یعنی سپیریئر سے مراد میں وہ نہیں کہہ رہا۔ قرآن میں معصوم اور غیر معصوم تو کوئی لفظ ہی نہیں ہے۔ کیا چیز؟ یہ جو آپ ٹرمنالوجی یوز کر رہے ہیں قرآن میں، غیر معصوم، معصوم، وہاں تو متقی اور پرہیزگار ہے لفظ۔ بالکل ایسا ہی ہے، نبی معصوم ہوتا ہے، آپ مانتے ہیں اس بات کو؟ اگر نبی اچھا قرآن میں یہ لفظ نہیں ہے نا، یہ تو ہم اصطلاحی معنوں میں اپنے عقیدے میں لے رہے ہیں، جی جی، معصوم اور غیر معصوم کا، جی قرآن میں تو نہیں ہے نا۔ نہیں، قرآن میں ہے نا، میں یہی تو آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ایکچوئل ورڈ ہے معصوم۔ اللہ رب العالمین جسے ہادی بناتا ہے نا، اللہ رب العالمین یہی تو کہہ رہا ہے نا کہ جو حق کی ہدایت کرے۔ حق کی ہدایت کون کرتا ہے؟ پیغمبر کرتا ہے۔ دیکھیں اللہ رب العالمین جو ہے وہ جب معصوم کی بات کر رہے ہیں نا، تو اللہ رب العالمین کی جو راہ ہے وہ کیا ہے، صراط جو ہے وہ کیا ہے، سبیل جو ہے وہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کیوں کمپیریزن کر رہا ہے سورہ نحل کے اندر کہ ضرب اللہ مثل الرجلین، اللہ تمہیں مثال دیتا ہے دو مردوں کی، احدہما ابکم، جس میں سے ایک گونگا ہے، لا یقدر علی شیء، کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، وہو کل علی مولاہ، جو اپنے مالک کے گلے میں پڑا ہے، اینما یوجہ لا یاتی بخیر، وہ مالک اس کا اسے جہاں بھیجتا ہے تو کوئی خیر کی خبر نہیں لاتا۔ پھر اللہ رب العالمین سوال کر رہا ہے، استفہام ہے، حل یستوی ہوا،
کیا یہ برابر ہے؟ وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ، جو تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے، وَهُوَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، اور جو خود صراط مستقیم پر ہے. بالکل صحیح. کیوں دے رہا ہے یہ اللہ؟ غور کیجئے گا کہ دو مردوں کا کمپیریزن کر رہا ہے. پہلے اللہ نے کہا کہ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اللہ کے لیے تم مثال نہ دو، اللہ ہی بہتر مثال دیتا ہے اور وہی جانتا ہے کہ مثال کیسے دی جائے. تو اللہ رب العالمین دو لوگوں کا کمپیریزن کر رہا ہے کہ ایک شخص ایسا ہے کہ جو گونگا ہے، کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، ایک شخص ایسا ہے جو تمہیں عدل قائم کرنے کا حکم دیتا ہے. بے شک. وَهُوَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، اور جو صراط مستقیم پر کھڑا ہے، دونوں برابر ہیں. اللہ آپ سے پوچھ رہا ہے، کیوں پوچھ رہا ہے؟ اللہ آپ سے یہ کیوں پوچھ رہا ہے؟ آپ سے کیوں استفہام کر رہا ہے؟ بتاؤ مجھے. اللہ کہہ رہا ہے تم بتاؤ کہ یہ دونوں برابر ہیں. نہیں ہے نا. اب کوئی ایسا ہے جو ہمیں عدل کا حکم دیتا ہے اور خود صراط مستقیم پر ہے. اس آیت کی تفسیر میں بہت ساری چیزیں ہیں. اچھا اگر اب یہ آیت بھی امیر المومنین کے لیے اتری ہے، ان کے فضل میں اتری ہے. تو وہ شخصیت کہ جسے اللہ رب العالمین نے رسول کے علم کا وارث قرار دیا ہے خود قرآن کے اندر، جی کہ ہم نے آپ کے پاس ایسی کتاب اتاری ہے، آپ کے اوپر ایسی کتاب اتاری ہے جس میں ہر چیز کا مفصل بیان ہے. تو قرآن کا ہر مفصل بیان رسول اللہ کے بعد کون جانتا تھا؟ مولا علی جانتے تھے. اچھا. تو آیا ہم پر یہ ذمہ داری نہیں بنتی کہ ہم امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کرائٹیریا پر جانتے ہوئے جو میزان اللہ نے دیا ہے، اللہ کا مقرر کردہ ہوا بندہ اسے ایکسیپٹ کریں کہ اللہ رب العالمین نے علم کو کیا دی ہے؟ برتری دی ہے، عظمت بخشی ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ اسے رفعت بخشے گا جسے اللہ نے علم عطا کیا ہے. اچھا، آپ مولا کائنات کے فضائل پڑھ رہے ہیں؟ جی، میں فضائل اس لیے پڑھ رہا ہوں، میری بات سن لیں. اچھا قبلہ، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو اہل سنت کا ایک اعتراض ہے، میں چاہتا ہوں پبلک کے آگے آپ بیان کریں. اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ امامت جو ہے لفظ جو ہے وہ نبوت کے لیے خاص نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، صرف نبوت کے لیے نہیں ہے. جیسے آپ نے ابراہیم کو جو ہے امام کہا، ٹھیک ہے نا، آپ نے قرآن کی ایک آیت پڑھی. اہل سنت آپ سے اعتراض کریں گے کہ قرآن میں ہمیں یہ دکھائیں کہ امامت کا وقت جو ورڈ ہے وہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے غیر نبی کے لیے استعمال کیا، کیونکہ نبوت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کے اہل سنت بھی مانتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ نبوت مجھ پہ ختم ہے اور میرے بعد کثیر خلفاء ہوں گے، تم اس کی اطاعت کرنا. اب یہاں کثیر خلفاء سے مراد اہل سنت یہ لیتے ہیں کہ وہ متقی پرہیزگار خلفاء جو آیت استخلاف کے زمرے میں آتے ہیں، اور ہم ان سے اعلان برات کرتے ہیں جو آیت استخلاف کے زمرے میں نہیں آتے. تو وہ تو کہتے ہیں، ورنہ وہ آپ سے کہیں گے کہ اگر امامت ہے. آپ نے تو مسئلہ حل کر دیا نا. ہاں، آپ نے کہا کہ مجھے یہ دکھائیں کہ اللہ نے امام کسی غیر نبی کو کہا ہو. یہی غیر نبی. جی. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. جی ہم نے ہر چیز جو ہے ضبط کر دی ہے امام مبین میں. ٹھیک ہے. ہر چیز ضبط کہاں کر دی اللہ رب العالمین نے؟ امام مبین میں. اس آیت کی تفسیر پڑھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال ہوا، یا رسول اللہ کیا توریت امام مبین ہے؟ رسول اللہ نے کہا نہیں. کہا انجیل کو امام مبین ہے؟ کہا نہیں. کیا قرآن امام مبین ہے؟ رسول اللہ نے کہا نہیں. امیر المومنین تشریف لا رہے تھے، جب وہ مسجد میں داخل ہوئے تو رسول اللہ نے کہا کہ ہادہ امام مبین، کہ یہ ہے امام مبین.